تو عموماً میں اس جانب توجہ دلاتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں کسی بھی فرقے کے ہوں ہمارے نزدیک وہ سب مسلمان، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام اور ان کے مقام اور ان کی منزلت سے آشنا نہیں، تو کیونکہ آشنا نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے رسول اپنی حجتوں کی معرفت عطا فرمائے اور ساتھ میں ان تک پیغام بھی پہنچے، اور کیونکہ انہیں معرفت نہیں ہے تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد خود عالم اسلام میں اہل بیت کی دشمن نہیں ہے بلکہ جانتے نہیں۔ دشمن عام طور پر مذاہب اسلامی میں اگر ہیں تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو سو کالڈ کہا جاتا ہے دیندار۔ فرقوں کے اعتبار سے اہل بیت سے دوری کے معاملے میں اہل حدیث اور سلفی آ گئے، اور ان کی عوام ظاہر ہے کہ اپنے جاہل ملاؤں کی اور متعصب ملاؤں کی باتوں کی وجہ سے دور ہے، لیکن تدریجاً جیسا کہ شاید ہم نے 4-5 دن پہلے توجہ دلائی کہ اہل حدیث میں ایک ڈویژن ہوا ہے، حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث، تو ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ ہے کہ وہ لوگ یزید کی حمایت سے نکلیں اور بالآخر آئے امام حسین کی جانب۔ تو یہ جو ہم نے مثال دی اس وجہ سے کہ چاہے اچھی بڑی تعداد عیسائیوں کی ہو، یہودیوں کی ہو، ہندوؤں کی ہو، بدھسٹ ہوں، کنفیشس ہوں، جین ہوں، زوراسٹرزم کے پیروکار ہوں یعنی پارسی ہوں، تو اس جانب توجہ رہے کہ ایک اچھی بڑی تعداد ان لوگوں میں ایسی ہے کہ جن کو حق اور باطل کا علم نہیں، جو جہاں پیدا ہو گیا ہے اسی عالم میں ہے۔ ایک اچھی بڑی تعداد ان میں سے نہ دشمن خدا ہے، نہ دشمن انبیاء ہے، یا یہ کہ خصوصاً دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایسا نہیں ہے، نہ دشمن آئمہ ہیں۔ ایک اچھی بڑی تعداد ہے کہ جن کے بارے میں اسلامی اصطلاح کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ مستضعف، علم نہیں ہے ان کے پاس، اور علم نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پیغام نہیں پہنچا، ان کے لوگ تو نہیں پہنچائیں گے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، تو آپ کے خیال میں مسلمانوں میں تمام فرقے شیعوں کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، اگر سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 اس امت کے امیر ہوں گے، اتنے لوگوں کو اس روایت کا علم ہوگا؟ 1% کے معنی ہے یعنی ہر اسکول، ہر کالج میں تقریباً 100 میں سے ایک آدمی، ایک لڑکا، ایک لڑکی اس کو جانتا ہے، ممکن ہے 0.1۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دشمن ہے۔ جیسے اسی سال تک آپ دیکھیں کہ غدیر کے بارے میں تصور تھا کہ یہ شیعوں کا ہے، لیکن اس سال غدیر کھل کے سامنے آیا ہے۔ آج جو حجت تمام ہوئی ہے غدیر کے بارے میں، کیا 3 سال پہلے حجت تمام تھی اتنی؟ یعنی آج اگر ایک آدمی مرتا ہے اہل سنت میں سے اور جو 5 سال پہلے مرا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا سوال غدیر کے بارے میں برابر ہوگا؟ آج والوں سے سوال، کیونکہ گراف اوپر چلا گیا، زیادہ ہو، 5 سال پہلے والوں سے نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو خاص عنوان سے ہوگا، کیوں نہیں تحقیق کی؟ سنا تو تھا تم نے، لیکن سوال کیا پیدا ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں، شہر میں، امیروں میں، غریبوں میں، پڑھے لکھوں میں، جاہلوں میں کتنے لوگوں نے سنا تھا غدیر کا 5 سال پہلے؟ پرسنٹیج کم تھی۔ اب کتنوں نے سنا ہے؟ زیادہ سنا ہے۔ تو یہ جو گراف اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں پر توجہ رہنی چاہیے۔ عموماً جو کسی بھی ریلیجن کے فالوور ہوتے ہیں یا کسی بھی سیکٹ کے فالوور ہوتے ہیں، وہ دوسرے سے ایک نفرت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی تکلف کیا جائے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو، یعنی عیناً اس وقت کہ جب ہم اپنے آپ کو انتہائی ریلیجس تصور کر رہے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، عین اس وقت ایک تعداد دنیا کی دین کو، دین سے مراد اسلام نہیں، دین، ریلیجن کو دہشت گردی سمجھ رہی ہو۔ یہ کس قسم کے لوگ؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے دین کے نام، اور ایسا محسوس بلا شک ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہم کرواتے ہیں، اور اس جانب میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ کسی بھی ریلیجن کے فالوور کی یا سو کالڈ دینداروں کی دینی شدت لوگوں کو دین سے دور کر۔ دیندار سے مراد مسلمان نہیں، ہمارے دیندار سے مراد کسی بھی ریلیجن کے پیروکار، چاہے وہ جوئش کمیونٹی کے ممبر ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، کنفیوشس ہوں، جین ہوں۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں دین کے نام پہ شدت ہے وہاں وہاں گڑبڑی ہے۔ مسلمانوں کا عالم تو بعد رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً کس قسم کا قتل عام بعد اشرف الانبیاء عالم اسلام میں ہوا کہ خود ان کی آل کو ذبح کر دیا۔ اچھا، عیسائیوں یہودیوں کے درمیان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عیسائیوں کے درمیان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بدھسٹ کے بارے میں لوگ تصور کرتے تھے کہ بڑے رحم دل ہیں، انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا۔ تو یہ جو نفرت والی شدت ہے وہ بعض دفعہ لوگ، خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت، تو اس نفرت والی پالیسی پہ بہت چل، اور یہ ان کو ملی ہے ان لوگوں سے کہ جو ان کے آئیڈیل ہیں۔ تو ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ ہم دوسرے دین کو نہیں مانتے، ایک مسئلہ آ جاتا ہے ہم دوسرے کسی سیکٹ کو نہیں مانتے، ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ نفرت ہو اور قتل عام تک نوبت جائے،
اور پھر انسان کی انسانیت کا کوئی خیال ہی نہ. تو یہ والی شدت کم سے کم اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں میں نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. یعنی یہ کیفیت نہ ہو کہ فریزنگ ٹیمپریچر ہے، پگڑی باندھا ہے تو کہیں کہ جی یہ تو سکھ ہے، اس کو کیوں لفٹ دیں. یہ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کے بالکل خلاف ہے. اہل بیت علیہم السلام کا جو اہم ترین کام ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینا اور انسانوں کے ساتھ بھی محبت کرنا اور جانوروں کے ساتھ بھی محبت. البتہ ظاہر ہے کہ انسان میں فرق ہوتا ہے. ماں باپ کا ایک زیادہ حق ہے، بہن بھائی کا ایک زیادہ حق ہے، اپنی کمیونٹی والوں کا زیادہ حق ہے. زیادہ حق ہونا الگ بات ہے، کسی پر ظلم کرنا الگ بات. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا ہم اپنے بچوں کا خیال کریں اتنا ساری دنیا کے بچوں کا خیال کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن غلط کب ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے کسی اور کے بچے پہ ظلم کریں. لیکن یہ غلط نہیں ہے کہ اگر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو ساری دنیا کے بچوں کو پہلے کھلائیں. وہ اللہ نے واجب نہیں کیا. لیکن اگر کوئی بلینر اور ٹریلینر تو کہا جائے گا اس کے اوپر واقعاً کافی خرچے واجب ہیں. ادیان کے بارے میں بھی یہ فرق واضح ہے اور انسانوں کے بارے میں بھی یہ والی کیفیت واضح رہنی چاہیے کہ انسان پہلے انسان ہے اور کسی بھی انسان کے ساتھ نیکی، کسی بھی حیوان کے ساتھ نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند. اور نیکی سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ چور کو جو ہے وہ تالا کھول کے دیا جائے یا ڈاکو کو جو ہے وہ کلیشن کوف دی جائے یا چور کو جو ہے سیوڑی دی جائے. ہر آدمی جانتا ہے کہ نیکی سے مراد کیا ہے. حتیٰ اگر ایک آدمی ڈرگ بھی استعمال کرتا ہے تو سب یہ جانتے ہیں کہ ڈرگ میں مدد کرنا غلط ہے، لیکن اگر اسے کھانے کو چاہیے اور واقعاً اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو دے دو کھانے کو. اسی طریقے سے گناہگاروں کے ساتھ جتنے بھی سو کال دیندار ہوتے ہیں کہ خدا ہم سب کو ایسے دیندار ہونے سے بچائے کہ پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں جنت کا مالک، اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں صراط مستقیم، اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ہم معاذ اللہ خدا یا بالآخر خدا کی تھوڑی سی پاور جو ہے وہ مل گئی. یہ والی کیفیت جب بھی کسی میں آتی ہے تو وہ عموماً تدریجاً خود بھی بے دین ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بے دین خود بھی بے دین ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بے دین. تو جب بھی انسانیت کی بات ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو معصومین علیہم السلام کی روش ہے حتیٰ جانوروں کے بارے میں اس کو بتایا جائے تاکہ ہم لوگ سوچیں اور ہمارے دل کبھی سخت نہ ہو. اور ایک واقعہ عموماً کچھ دن کے بعد میں ضرور بتاتا ہوں تاکہ ہم سب کے سب جو ہے وہ اس روش پہ چلیں جس طرح سے ائمہ علیہم السلام سوچتے تھے، ہم اسی طریقے سے سوچیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ دو واقعات ہیں، ایک امام حسن علیہ السلام کا اور ایک امام زین العابدین علیہ السلام کا. اور دونوں کے واقعات بالکل سیم ہیں کہ کہیں کھانا کھا رہے تھے باہر راستے میں اور کھانے کے دوران کتا آ گیا. تو وہ ایک نے والا خود کھاتے تھے، ایک کتے کو دے دیتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ کتے کو کھانا دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، مجھے شرم آتی ہے خدا سے کہ خدا کی مخلوق بھوکی ہو اور مجھے دیکھے اور میں اس کو کھانا نہ دوں. اب امام حسن علیہ السلام کا واقعہ اس سے آگے ہے، وہ انشاءاللہ کل اگر موقع ملا اسے بیان کریں گے. یہاں سے پتہ چلا کہ جب ائمہ علیہم السلام ایک کتے کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہیں، لیکن ہماری عام طور پر روش کیا ہوتی ہے؟ کتا ہے تو نجس ہے، کتا ہے نجس ہے، اس کو چومنے کو منع کیا. کتا ہے نجس ہے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں چاٹ رہا ہے، پورے گھر میں گھوم رہا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ کام صحیح نہیں. لیکن اگر ایک کتا ہے اور بھوکا ہے، اللہ کی مخلوق ہے،